آج کل کچھ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے، نام نہاد دانشور بھی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں جو بالکل نام نہاد قسم کے چہرے کے پردے کے بڑے خلاف ہیں۔ شریعت نے علاج معالجے کے لیے یا قاضی کے سامنے پہچان کے لیے، کسی مجبوری کے لیے تو چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی۔ کبھی ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے یا قاضی یا جج کو گواہی کے لیے کہ تعارف تو ہو، نہ پہچان تو ہو کہ اصل بھی بندہ ہے کہ نہیں، تعارف کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو علماء نے فقہاء نے لکھا کہ ان کے لیے بھی ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے کہ پہچان لیا کہ کون ہے، اس کے بعد اب بار بار دوسری نظر قاضی کے لیے دیکھنے کی بھی اجازت ہے۔ عورت نے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا میکے جانا ہے یا کوئی اور ضروری کام آ گیا، اب گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اب کیا حکم دیتی ہے شریعت کہ یہ اپنے اوپر سروں سے آگے اوڑھنیاں نیچے لٹکا لیں۔ ذرا غور کریں، جب سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، اب جب باہر نکلتے ہوئے مزید کچھ چھپانا ہے تو اب کیا چھپائے گی؟ اور سروں سے جھکانا ہے تو کیا چھپایا جائے گا؟ خود بتائیں جی، آپ بتا دیں۔ چہرہ ہی چھپایا جائے گا نا۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، اگر چہرہ کھولنا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات کیوں کی جاتی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر نکلیں۔ احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حالت احرام میں نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، اس مبارک عہد میں، عورتیں جب گھر سے نکلتیں تو دستانے بھی پہن لیتیں اور چہرے پہ نقاب بھی ہوتا۔ بعض لوگ نا دلائل دیتے ہیں کہ جی احرام کے وقت بھی تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے نا، تو چہرے کا پردہ نہ ہوا، حالانکہ الٹی بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو ان کی دلیل کے خلاف جاتی ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ حالت احرام میں چہرہ کھولو، اگر چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کا چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ حالت احرام میں کھولو؟ پہلے بند ہے تو احرام میں کھلوایا جا رہا ہے نا۔ تو یہ دلیل چہرے کے خلاف نہیں ہے، یہ چہرے کے پردے کے حق میں ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، احرام میں چہرے پہ جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، لیکن غیر محرم سے پردہ کرنا احرام میں بھی ضروری۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام میں ہوتے اور مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے جو چہرے کو نہ ٹچ ہوتا، ذرا آگے رہتا، اور مرد چلے جاتے غیر مرد تو پھر ہم کھول لیتے۔ باقاعدہ آج بھی ایسے ہیٹ ملتے ہیں کہ عورت اگر اس کو سر پہ پہن لے اور آگے سے اس کو لٹکا لے تو چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، تو دونوں چیزیں اس میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور چہرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ زینت کی جگہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، ہاتھ، پاؤں یا چہرہ؟ کہ سب سے زیادہ زینت چہرے میں ہوتی ہے۔ اگر غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں تو بعض مرتبہ بغیر بات چیت کے، بغیر گفتگو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی محفل میں پردے کا مسئلہ اگر چھڑ جائے تو بعض بے پردہ عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں اور سارے دلائل دیتی ہیں اور اعتراضات کرتی ہیں کہ یہ پردہ تو ہے ہی نہیں، اور بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر لباس کے پھرا کریں، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے؟ خالی برقع کا تو مسئلہ نہیں رہا نا، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کا چہرہ اب چھوارا بن چکا ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جن کا چہرہ چھوارا بن چکا ہے اور ان کی طرف اب کوئی اس طرح کی رغبت بھی نہیں رکھتا، شہوت والی رغبت بھی اب ادھر نہیں آتی، ان عورتوں کو کہا کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہیں، جن سے نکاح کی توقع ہی نہیں رہی، ان پر گناہ نہیں کہ وہ اتار رکھیں اپنے نقاب کو، وہ اتار سکتی ہیں اپنے نقاب کو، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنے سنگھار کو۔ اور اگر یہ اس سے بھی بچیں، یعنی ایسی بوڑھی عورتیں جن سے نکاح کی اب کوئی امید نہ رہی، چہرہ چھوارا بن چکا، یہ بھی اگر احتیاط کریں
اور پردے میں ہی رہیں، یہ بھی چہرہ ڈھانپ کے رکھیں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انسان خود سوچے اور سمجھے اور اپنی عقل کو استعمال کرے کہ جب بوڑھی عورتوں کے لیے اتنی احتیاط تو جوانوں کے لیے کتنی احتیاط ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سروں اور چہروں کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ راستہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ اور آج سے جب پاکستان بنا تھا اس وقت شٹل کاک جو برقع ہوتا تھا وہ اسی انداز کا ہوتا تھا، لیکن آج کا جو برقع ہے کالے رنگ کا سادہ، جس میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے، سادہ برقع اور 2 آنکھیں اگر کھلی ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔